السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے ذکر کی فضیلت پر چند باتیں ارشاد فرمائیں گے، غور سے سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان اللہ کا معزز بندہ بن جاتا ہے، اور جب معزز بندہ بن جائے تو جنت اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی جو یاد نہیں کرتا مردہ اور زندے کی سی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ شخص اس کو کہا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور مردہ شخص اس کو کہا ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اس آیت اور حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کے ذکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی ذکر قلبی ہوتا ہے، تو کبھی قولی ہوتا ہے، اور تو کبھی عملی ہوتا ہے۔ یہ تین ذکر جو ہیں ابھی میں نے بیان کیے ہیں، اس میں سب سے اہم ذکر قلب کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر دل میں اللہ کی یاد رہے گی تو اس میں ناپاک خیالات نہیں آئیں گے۔ قلبی ذکر جتنا ضروری ہے اس کو اللہ نے اتنا ہی آسان کیا ہے، کیونکہ قلبی ذکر کرنے کے لیے نہ وضو کی شرط ہوتی ہے، نہ ہی کسی خاص جگہ بیٹھنے کی۔ بس اٹھتے چلتے پھرتے گھر کے کام انجام دیتے ہوئے اللہ کی یاد دل میں موجود رہتی ہے۔ یہ یاد ہی زندگی کی سب سے بڑا ساتھی اور سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑا سہارا ہے۔ میرے دوستوں، ذکر کی دوسری قسم قولی ذکر ہے، یعنی زبان سے اللہ کو یاد کرنا۔ قولی ذکر میں مختلف چیزیں آتی ہیں، جیسے کلام پاک کی تلاوت بھی قولی ذکر کی ایک شکل ہے، اور جو انسان اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہا ہے وہ فی الحقیقت اس کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا بھی قولی ذکر کی ایک شکل ہے۔ اس کے علاوہ بعض کلمات ہیں جنہیں اللہ کے ذکر میں شامل کیا گیا ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح رب العالمین کے 99 ناموں کا ورد کرنا بھی قولی ذکر میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو پیارے بول ہیں جو زبان پر آسان ہیں اور عمل کے ترازو میں بھاری ہیں، وہ بول ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ میرے دوستوں، ذکر کی تیسری قسم عملی ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی ذکر کیا ہے؟ عملی ذکر یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے، یعنی کہ اللہ کے احکام کی اطاعت بھی اللہ کی یاد کی ایک اہم شکل ہے۔ در حقیقت یہ تین چیزیں ہیں، اسی طرح قدرتی طور پر ایک دوسرے سے نکلی چلی آئی ہیں۔ جس طرح عمدہ بیج بونے سے اور مناسب پانی دینے سے تنا، شاخ، پھول، پھل خود بخود ہی ایک کے بعد ایک نکلتے ہیں، اسی طرح اگر دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو زبان پر بھی ضرور آئے گی، اور جب دل اور زبان دونوں اس میں مصروف ہوں گے تو عمل خود بخود ہی متاثر ہو کر چلا آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتے ہیں اور اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے ہم بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ ناپسند ہوتا ہے ہم بھی اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ انسان روح اور مادے دونوں سے مرکب ہے،
اور ایک صحیح مسلم کی زندگی گزارنے کے لیے اسے دونوں چیزوں کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر انسان ان دونوں چیزوں کے تقاضے پورے نہ کرے تو اس کی زندگی میں توازن قائم نہیں رہ سکتا۔ جو انسان صرف اپنے مادی جسم کو تقاضے پورے کرتا رہے اور روح کی پاکی کو نظر انداز کرتا رہے، وہ انسان جلد حیوان کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کی نشو و نما ضروری ہے، اسی طرح جسم کے اندر رہنے والی چیز روح کی نشو و نما بھی ضروری ہے۔ جسم کی نشو و نما کے لیے جو اہمیت غذا کو حاصل ہے، روح کی نشو و نما کے لیے وہی حیثیت ذکر الہی کو حاصل ہے۔ جسم اگر کمزور نظر آئے تو انسان اس کی درستگی کے لیے، کیونکہ وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، مگر اندر رہنے والی روح جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کی کمزوری اور طاقت کا حال علامت سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ روح کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ علامت اللہ کی یاد ہے۔ اگر اللہ کی یاد کثرت سے ہو رہی ہے تو روح صحت مند رہے گی، اور اگر یہ آپ اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہیں تو یقین مانیے آپ کی روح بیمار، اور اگر اللہ کی یاد ختم ہو گئی تو ماتم کیجئے، آپ کی روح مر چکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ نیز فرمایا کہ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے۔ ذکر الہی کی سب سے بڑی برکت دل کا سکون ہے، جو کہ زندگی کی سب سے عظیم دولت ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ لیکن آج کیا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا آج ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں؟ کیا آج ہمارے دل میں اللہ کی یاد بستی ہے؟ ہمارے دل و ذہن سے صرف ایک ہی آواز آئے گی؟ نہیں، ہمارے دل اور ذہنوں میں اللہ کی یاد کے بجائے فلمی گانے اور بیکار کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب بھی وقت ہے میرے دوستوں کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور پوری طرح اس کے ہو جائیں۔ سنبھل اے زندگی، جب موت کا پیغام آتا ہے نہ دنیا ساتھ دیتی ہے نہ کوئی کام آتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔